آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا فتنہ شروع ہو رہا ہے، بہت بڑا فتنہ۔ امریکہ کے صدر آئے تھے نا ابھی، ٹرمپ، سعودی عرب گئے تھے، عرب امارات گئے تھے، قطر گئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ اتنا بڑا آدمی بلا وجہ نہیں آتا، خالی گھومنے نہیں آئے تھے وہ۔ آپ اخبار اردو کا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، ایک نیا مذہب نکالا جا رہا ہے، نیا مذہب، ابراہیمک فیتھ، ابراہیمی عقیدہ ایک نیا چل رہا ہے، ابراہیمی عقیدہ۔ ابراہیمک فیتھ سینٹر بہت بڑا بنا ہے عرب یہ امارات میں، متحدہ عرب امارات میں، دبئی میں کہیں پر بڑا سینٹر بنا ہے، اور دبئی نے اس کو مانا ہے، اور دبئی ابراہیمک فیتھ سینٹر کو مان بھی چکا ہے۔ کیا ہے وہ ابراہیمک فیتھ سینٹر؟ کیا ہے وہ؟ کہ بھئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت یعقوب، ان کی نسل میں ہے یہودی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت اسماعیل، ان کی امت میں ہے محمدی۔ تو ایک ہی باپ کے تو ہوئے دونوں، بھئی حضرت ابراہیم کے وہ بھی ہیں، حضرت ابراہیم کے تم بھی ہو، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ حضرت ابراہیم کو آپ مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کو مان رہا ہو، ایک بیٹے کو نہیں مان رہا، یہ کیا بات ہے؟ یہ امریکہ لایا ہے ابراہیمک فیتھ سینٹر، ابراہیمی عقیدہ، معاہدہ ابراہیمی۔ میں نے اخبار میں پڑھا کہ متحدہ عرب امارات تو اس کو مان چکا ہے، یعنی انہوں نے تو یہودیوں سے، اسرائیل سے دوستی کر لی اسی بنیاد پہ کہ بھئی ایک باپ کی دو اولاد ہیں، تم بھی ہم چچا تایا کی اولاد تو ہیں، تو پھر جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے اردو کے اخبار میں پڑھا اس بات کو۔ فتنے آ رہے ہیں، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ سارے عرب مل کے یہودیوں کو مان لو، اسرائیل کو مان لو۔ کیوں؟ کہ بھئی وہ بھی حضرت ابراہیم کے، یہ بھی حضرت ابراہیم کے، تم بھی انہی کے، تم بھی انہی کے، الگ کیا بات ہے؟ اس نے ٹرمپ جو گئے سیریا میں، احمد الشرع، اس سے بھی بات کری کہ بھئی معاہدہ ابراہیمی کو مان لو۔ سعودی عرب گئے، محمد ابن سلمان سے بھی کہا معاہدہ ابراہیمی کو مان لو۔ ان لوگوں نے ابھی مانا نہیں ہے، عرب امارات نے مان لیا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں سارے عرب اور سارے مسلمان، سارے مسلم ملک یہودیوں کو مان لو، چونکہ یہودی بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں اور تم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہو، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، ایک ہی تو بات ہو گئی، پھر جھگڑے کی کیا بات ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست، کہاں سے کہاں تک بات پھیل رہی ہے۔ غزہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نا، اتنی بمباری ہو رہی ہے، چیتھڑے اڑ گئے، لاشوں کے چیتھڑے اڑ گئے، نہ کھانا نہ پینا، فائرنگ، بمباری، ہوائی حملے، بہت زبردست۔ اللہ معاف کرے، ہم تو چاہتے ہیں جنگ بندی ہو اور راحتی سامان پہنچایا جائے، اور کاش کوئی مسلمان یا کوئی عرب ملک کھڑا ہو جاتا کہ فلسطین کی یہودیوں، فلسطین کی مدد کر دیتا، یہودیوں سے ان کو بچا لیتا۔ آپ لوگ دعا کیا کریے، بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ آج ہی کے اخبار میں نے اردو کے اخبار میں پڑھا، ایک فلسطین کی لڑکی ہے بیچاری، کوئی ہوگی 15 سال کی، رو رہی ہے، رو کے کہہ رہی ہے اب تو مان جاؤ، اب تو سانس لینے دو، ہم پریشان ہو گئے، ہم بہت پریشان ہو گئے، ہمیں سانس تو لے لینے دو۔ تو میرے بھائیوں، آپ الحمدللہ یہاں پر ہیں، خیریت سے ہیں، لیکن فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیے، دعا کریے، مبارک دن آ رہے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ دعا کریں۔ جو خطبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے،
تمام تعریفیں اسی کی ہیں، اسی کا تمام شکر ہے۔ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے آخری رسول ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گناہ گار میری امت میں ہوں گے میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن، میں ان کو بخشواؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں تمہاری شفاعت کروں گا، اللہ سے تمہیں بخشواؤں گا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن پھر آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ دیکھیے صحابی بھی کتنے ماشاءاللہ عاشق ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ قیامت کے دن مجھے کہاں ملیں گے؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں پل صراط پر مل جاؤں گا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا حضور اگر آپ پل صراط پر نہیں ملے تو کہاں ملیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میزان پہ مل جاؤں گا، جہاں ترازو انصاف کا لگے گا۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ میزان پر بھی نہیں ملیں گے تو کہاں ملیں گے؟ صحابی سے حضور نے فرمایا تو پھر میں تمہیں حوض کوثر پہ مل جاؤں گا، میں انہی 3 جگہوں میں سے کسی جگہ رہوں گا۔ کسی کی شفاعت پل صراط پہ فرمائیں گے، کسی کی شفاعت حوض کوثر پہ فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرتے رہو، توبہ کرتے رہو، زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو، اور زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، سنتوں پر عمل کرو، تاکہ قیامت کے دن تمہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔